دھڑکن غیر معمولی انداز میں تیز ہوئی تھی۔ اب وہ ایک معمول کی طرح منا کے ہاتھ تھامتے چلی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کب منا سیاہ پوش کا چہرہ اختیار کر گیا۔ اس کی آنکھوں کی صفاقی میں چمک سی پھیلی، مگر رکشی یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ چلتے چلتے اچانک کسی نے آواز دی، چچا! اسی لمحے تیز بارش برسنے لگی۔ جنید جو آج اس علاقے کی سیر کی غرض سے نکلا تھا، چچا کو کسی لڑکی کا ہاتھ تھام کر یوں چلتے دیکھا تو بے اختیار آواز دے بیٹھا۔ اس کی آواز سنتے ہی رکشی جیسے گہری نیند سے جاگی تھی۔ اسے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں منا کے بجائے ایک سیاہ پوش اپنے سامنے پایا۔ اسی وقت جنید نے دیکھا یہ لڑکی وہی تھی جسے اس نے اس علاقے میں آتے ہی سب سے پہلے دیکھا تھا۔ رکشی نے ہوش میں آتے ہی سیاہ پوش سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ چچا اپنا جادو ٹوٹتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ جلدی سے وہاں سے کھسک گیا۔ رکشی نے ادھر ادھر منا کو تلاش کیا مگر وہاں صرف ایک انسان کھڑا تھا، وہ جو خود بھی حیران پریشان تھا۔ منا کہاں ہے؟ وہ سامنے کھڑے شخص سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کاندھے اچکا گیا جیسے کہہ رہا ہو مجھے نہیں پتا۔ رکشی نے اسے گھورا اور تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ جنید وہاں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا ہر طرف ایک خاص قسم کی پراسراریت سی پھیلی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ یہ دوسری بار تھی کہ اس نے رکشی کو دیکھا۔ وہ ہوٹل پہنچی تو منا وہاں کام میں مصروف کار تھا۔ وہ تنتناتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی۔ منا تم تو میرے ساتھ تھے راستے میں، پھر مجھے چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ نہیں رکشی، میں تو آج ہوٹل جلدی آ گیا تھا۔ آج رانا صاحب بہت غصے میں ہیں، باورچی خانے سے آئندہ کئی دنوں کے کھانے کا سٹاک غائب ہے۔ لگتا ہے ہوائی مخلوق نے اب ہمارے ہوٹل کا راستہ بھی دیکھ لیا ہے۔ رانا صاحب کے بہت سخت آرڈر ہیں کہ سب کو پہلے سے زیادہ جانفشانی سے ہوٹل کا دھیان رکھنا ہوگا ورنہ ہم لوگوں کی نوکری جا سکتی ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ رکشی ابھی ایک گتھی سلجھا نہیں سکی تھی کہ اس کے سامنے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہوٹل میں چوری ہو گئی، کب، کیسے اور کیوں؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے غیر مرئی طاقتیں ہم سب کے پیچھے لگ گئی ہیں۔ رانا صاحب بتا رہے تھے کہ اگر علاقے کے حالات ایسے ہی رہے تو سیاحوں نے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دینا ہے، پھر ہم سب بھوکے مریں گے۔ رکشی، مجھے بھوکا مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ رکشی نے ایک نظر منا کو ترس کی نگاہوں سے دیکھا، پھر خود کو دھکیلتی ہوئی کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ پے در پہ واقعات نے اس کے دل و دماغ میں خوف بٹھا دیا تھا۔ سیاہ پوش غصے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اسے جنید پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے عین وقت پر وہاں پہنچ کر سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ آج میں اس لڑکی کی مدد سے اس روح کو قبضے میں کر لیتا مگر اتنے روز کی محنت برباد ہو گئی۔ چچا، وہ لڑکی کون تھی اور تم اس کو کہاں لے جا رہے تھے؟ جنید نے حویلی پہنچتے ہی اس سے کہا، برخودار بہتر ہوگا تم میرے کام میں مداخلت نہ کرو۔ آج تمہاری وجہ سے مجھے بہت شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہ لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس لڑکی کے قبضے میں ایک روح ہے کیونکہ میں نے جب بھی اس روح کو قابو کرنے کی کوشش کی وہ مجھے اس لڑکی کے ارد گرد ملی۔ بہرحال میں جلدی ہی اس بات کا سراغ لگا لوں گا کہ اس روح کا اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے۔ چچا اپنا راز اس پر اشکار کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ غصے میں تہہ خانے کی زینے اتر کر نیچے چلا گیا۔ اس کے غصے کی آگ بہت تیز تھی اور وہ اس آگ میں سب کچھ بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ جنید اس لڑکی کے لیے سوچ رہا تھا، اس کے قبضے میں کس کی روح ہے جسے چچا اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ الٹے پینٹاگرام کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ کمرہ دھوئیں سے بھر چکا تھا، ہر چیز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سیاہ پوش کا غصہ بتا رہا تھا کہ آج وہ کچھ بہت خطرناک کرنے جا رہا ہے۔ اس کے منتر پڑھنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا چہرہ جلال سے سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے خون جیسی سرخی چھلکنے لگی، اس لمحے بہت سے بوتلوں کے ڈھکن کھلے اور ان میں قید شیطان روحیں آزاد ہو گئیں۔ اب وہ اس کے عین سامنے فضا میں تیر رہی تھیں۔ عجیب حیرت ناک منظر تھا۔ سیاہ پوش نے انہیں گہرے غصے سے چلا کر کہا، تمہارے کام کا وقت شروع ہو گیا، جاؤ اور علاقے کے لوگوں کو اس قدر ستاؤ کہ زندگی کا دائرہ ان لوگوں پر تنگ ہو جائے۔
اور اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں وہ روح کس طرح میرے قبضے میں نہیں آتی اور کب تک خود کو مجھ سے بچاتی ہے۔ ایک نہ ایک دن اسے میرے قدموں میں جھکنا ہوگا۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ رانا صاحب نے ان سب کو ہوٹل میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ آج ہی کھانے پینے کا نیا اسٹاک، سبزی، گوشت، مسالہ جات کو نئے سرے سے اسٹور کیا گیا تھا۔ ایک رجسٹر میں رکشی ان سب کا اندراج کر رہی تھی۔ ایک تھکی ہاری کمزور روح کانپتی ہوئی اس کے ارد گرد موجود تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جسے جان کی حفاظت وہ سالوں سے کرتی آ رہی ہے، اس کی جان آج اس کی وجہ سے داؤ پر لگی ہے۔ سیاہ پوش اس کا بدترین دشمن بن چکا ہے اور اب بدترین بدروحیں ان کے پیچھے لگا دی گئی ہیں۔ اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو صرف رکشی کی، جس کی خاطر وہ آج تک مر کر بھی سکون حاصل نہیں کر سکتی تھی، دنیا سے جا کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی کیونکہ اس کی زندگی رسک پر لگی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ہوٹل کا ڈائننگ ہال لوگوں سے خالی ہو چکا تھا۔ جب منا بھی برتن اکٹھے کرتا، اٹھاتا، دھوتا، تھک ہار کر ایک کونے میں لیٹ گیا۔ میزوں پر رکھے ڈشز میں ابھی تک بچا کچا کھانا موجود تھا۔ باقی ملازمین بھی یہاں وہاں پڑے اونگ رہے تھے۔ رکشی بھی اونچی نشست پر بیٹھی سر کاؤنٹر پر رکھے نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ سیاہ پوش کی چھوڑی ہوئی بدروحیں تیزی سے ہوٹل کی سمت آ رہی تھیں۔ اچانک ہی سارا علاقہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ میزوں پر رکھے برتن آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہونے لگے۔ سائرہ کی روح نے خطرہ محسوس کرتے ہی رکشی کے کان کے قریب جا کر کوئی الفاظ کہے کہ وہ ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ خوفناک روحیں رکشی تک پہنچتیں، ساحرہ جلدی سے رکشی میں سرایت کر گئی اور ایک کونے میں چھپ گئی۔ روحوں نے کھانے پر حملہ کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ عرصہ دراز سے بھوکی ہوں۔ میز پر رکھے کھانوں کی خوشبو نے انہیں پاگل کر ہی دیا تھا۔ کئی ایک کچن پر قبضہ کر چکی تھیں۔ دیگوں میں رکھا کھانا غائب ہو رہا تھا۔ ڈی فریزر کھانے سے خالی ہو رہے تھے۔ سارا علاقہ خوف و ہراس سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی دکان میں موجود سامان ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ سب اپنے نقصان پر دکھ اور خوف کا شکار تھے۔ منا کے سر پر کسی نے چت لگائی۔ اس طرح کسی کو ٹھوکر لگی تو کسی کے تھپڑ۔ پورے ہوٹل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ ہر ایک ندیدہ مار سے بچتا ہوا، چھپتا ہوا پھر رہا تھا۔ اس سب میں رکشی سب کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ سائرہ کے روپ میں وہ چھپتی چھپاتی ہوٹل سے کافی دور کسی ویرانے میں آ گئی تھی، جہاں سائرہ نے خودکشی کر کے جسم کو الگ کر دیا تھا۔ یہ رات سب پر عذاب کی صورت گزری تھی۔ میز کرسیاں الٹے پڑے تھے، برتن بکھرے ہوئے تھے، کانچ ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ ملازموں کی حالت ابتر تھی۔ رانا صاحب، مینیجر اور سارا عملہ بھی جمع تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ کیوں کر ہوا۔ ادھر سیاہ پوش بدروحوں کے سردار پر برس رہا تھا کہ تم رکشی کو لے کر کیوں نہیں آئے۔ اسے رکشی دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی تو وہ اسے لے کر کیسے آتے؟ ضرور اس روح نے اسے چھپا لیا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا سب سے خطرناک وار خالی چلا جائے۔ اس نے سوچا۔ وہ غصے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ جنید ایک بار پھر چچا کو غصے کی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ایک بار پھر اس کا دھیان اس لڑکی کی طرف چلا گیا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی کس طرح اس کے اتنے بڑے جادوگر چچا کو پریشان کر سکتی ہے؟ اس کی عقل بالکل کام نہیں کر سکتی تھی۔ کون ہے یہاں؟ وہ اوندھے منہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہاں؟ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ ویرانے میں پڑی تھی۔ ارد گرد ہولتا سناٹا تھا۔ یہاں جھینگروں کی آوازیں۔ میں یہاں کیسے پہنچی؟ وہ وحشت سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگی، ایسے جیسے نادیدہ کیڑے کپڑوں سے جھاڑ رہی ہو۔ پچھلے کچھ دنوں کی دیکھی اور سنی باتوں کی وحشت بھی اسے ہلا رہی تھی۔ ارد گرد سوائے خوفناک اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک سسکی کی آواز سنی۔ کون ہے؟ بمشکل حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے عجیب ویرانے میں پھنس گئی ہے جہاں سے
رہائی ممکن نہیں۔ خوف نے اس کے ہوش ہوا اڑا دیے تھے۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، میں کہتی ہوں میرے ساتھ آؤ، ورنہ اس سے پہلے کہ تم میری جان لو میں خود اپنی جان لے لوں گی۔ وہ ایک طرف بھاگنے لگی کہ اچانک فضا میں سسکی کی آواز بلند ہوئی۔ رکشی ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے، خدا کے واسطے میرے سامنے آؤ، وہ روتے ہوئے چلائی۔ اچانک اندھیرے میں روشنی سی ابھری، ہیولا سا نمودار ہوا۔ رکشی کی نگاہیں ہیولے پر جم گئیں۔ الفاظ گنگ ہو گئے، مگر اس کا رواں رواں سوال بن گیا۔ میں تمہاری ماں ہوں سائرہ۔ جب تم چھوٹی سی تھی اجل کا فرشتہ مجھے لینے آ گیا، مگر میں اس دنیا سے جا کر بھی تمہیں نہیں جانے دے سکتی۔ قبر میں دفن ہو کر بھی دفن نہیں ہو سکی۔ تب سے آج تک بے چین روح بن کر زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوں۔ تم جس سائے کو اپنے ارد گرد محسوس کیا کرتی تھی وہ میں ہی ہوں۔ مرنے کے بعد بھی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ سایہ سسکنے لگا۔ رکشی حیرت زدہ سی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں، اس نے زیر لب دہرایا۔ اس کی یادداشت کے پردے پر وہ سارے مناظر چلنے لگے۔ جب جب اس نے اس سائے کو اپنے قریب محسوس کیا تھا، ہر مشکل، ہر تکلیف اس لمس کو اپنے ارد گرد پایا تھا۔ وہ سسکی جس سے خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، وہ اس کی ماں کے لبوں سے آزاد ہونے والی آہ تھی، جو جدائی کے طویل ساتوں کے نتیجے میں اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی۔ ایک کالے جادو کا ماہر تمہاری جان کے در پہ ہے۔ میری وجہ سے تمہارے پیچھے لگا ہے، اور اب مجھے اس سے تمہاری جان بچانی ہوگی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ غائب ہو گئی۔ رکشی کی آنکھ کھلی تو وہ کاؤنٹر کے پیچھے زمین پر لیٹی تھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے جو کچھ دیر پہلے دیکھا وہ حقیقت تھی کہ خواب۔ سیاہپوش نے جنید کی تربیت شروع کر دی تھی۔ اس کی پہلی شرط پانی سے دور رہنے کی تھی۔ اسے نہانے سے بالکل منع کر دیا تھا۔ پانی کے نزدیک جاتے ہی سارا عمل بیکار ہو جاتا۔ وہ اسے مختلف طرح کے منتر سکھانے لگا تھا۔ وہ چچا کے ساتھ ہی آستانے پر بیٹھنے لگا۔ دن بھر جو سائل آتے وہ ان کے مسائل سنتا۔ چچا آج کل اسے تعویذ لکھنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ میلی کھجیلی جینز شرٹ، کنگھی سے آری بڑھے ہوئے بال اور کئی دنوں سے دھلے بغیر چہرے نے جنید کو عجیب و غریب حلیے کا مالک بنا دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر سیاہپوش بے تابانہ انداز میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ چچا آج تو اپنی بے چینی کی وجہ بتا دو۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں تمہیں بے چین دیکھ رہا ہوں۔ جنید سے رہا نہ گیا تو بالآخر پوچھ بیٹھا، سن بھتیجے، تجھے پتہ چل گیا نہ کہ میں روحیں اور جن قید کرتا ہوں، ان سے مختلف قسم کے کام نکلواتا ہوں۔ میرے پاس قید روحوں کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں، کیونکہ وہ کام عام لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ عام لوگ نماز نہیں پڑھتے، اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھتے، ان پر قابو پانا آسان ہے، مگر اب جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی نیک روح کی ضرورت ہے۔ اکثر نیک روحیں اپنے جسم کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ وہ اکثر دنیا میں رہ جائیں تو اس کی بہت ہی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ رکشی کی ماں اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ وہ بہت نیک عورت تھی۔ اس کی موت قدرتی تھی، اسی لیے اس کی روح دنیا میں رہ جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، مگر اپنی بیٹی سے شدید محبت کی وجہ سے وہ مر کر بھی دنیا میں موجود رہی۔ کئی سالوں سے میں اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آتی۔ لگتا ہے وہ میرے بارے میں جان گئی ہے۔ ایک بہت بڑے کام کے لیے مجھے اس کی ضرورت ہے، جو اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کام ہے چچا؟ دیکھ کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں کوئی بدروحیں نہیں جا سکتی، وہاں صرف نیک لوگ اور نیک روحیں جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک جگہ وہ درگاہ ہے جہاں کسی ناپاک روح کو جانے کی اجازت نہیں۔ ایک بہت بڑا جاگیردار ہے جو میرا پرانا گاہک ہے اور بہت بڑی اسامی ہے۔ اس کا کام ہو گیا تو وہ مجھے بدلے میں بہت سی زمینیں دے گا۔ مخالف کو قابو کرنے کے لیے درگاہ پر 3 روز کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ چلہ بہت سخت ہے اور یہ کام کوئی نیک روح ہی کر سکتی ہے۔ کالا جادو کرنے والا شخص یا بدروح درگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جنید نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب وہ چچا کی پریشانی اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ تیز آندھی گرد و پیش کی ہر چیز اڑا رہی تھی۔ حویلی کے بیرونی سبزہ زار میں درخت غیر معمولی رفتار سے جھوم رہے تھے۔ زمین سے مٹی اڑ اڑ کر ہوا میں بکھرتی اور ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ حویلی کے دروازے جیسے اکھڑ کر گرنے کو تیار تھے۔ جنید
پوش کھانا چھوڑ کر تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ موسم کی آندھی نے انہیں حیران و پریشان کر دیا تھا۔ ہر شے جیسے طوفان میں اڑ رہی تھی، تاریکی ایسے پھیل گئی تھی جیسے رات کا کوئی پہر ہو، حالانکہ ابھی سپہر کا وقت تھا۔ سیاہ پوش نے دیکھا سامنے ہی سائرہ کی روح ہوا میں استادہ اسے گھور رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ نگاہیں اسے بھسم کر دیں گی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور گرج کر بولا، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئیں۔ مجھے تو تم سے بہت ضروری کام ہے، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ چاہتی تو تمہاری موت ہوں، مگر اس وقت صرف یہ کہ تم میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، اسے چین سے جینے دو، سخت لہجے میں کہا گیا۔ بیٹی کی سلامتی چاہتی ہو تو خود کو میرے حوالے کر دو، اس نے مکرانہ ہنستے ہوئے کہا۔ تیز ترین آندھی میں اڑ جانے کے خوف سے جنید نے ایک ستون کو تھام رکھا تھا، مگر سیاہ پوش بغیر سہارے کے اپنے قدموں پر جمع کھڑا تھا۔ البتہ اس کا لبادہ بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں نے تمہیں وارننگ دینی تھی، دے دی، اب نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے، وہ اسی طرح چلا کر بولی اور جانے کے لیے پلٹی، مگر ایک نادیدہ جال اسے اپنی قید میں جکڑ چکا تھا۔ سائرہ نے ایک زوردار جھٹکے سے اس نادیدہ جال کے تانے بانے کو توڑ ڈالا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہوں، اور میرے اس دنیا سے جاتے ہی تمہارے ناپاک عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ وہ اچانک تیزی سے اس کے قریب کان میں چلائی تھی۔ قریب ہی ستون کو تھامے جنید کا دل جیسے اچھل کر اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ سیاہ پوش جیسے کانپ سا گیا۔ نیکی اس دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے۔ سیاہ پوش جادوگر، کیونکہ دنیا کی تمام تر سیاہ قوتیں مل کر بھی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم ایک مکار جادوگر ہو، خدا کی مخلوق کو گناہ کا راستہ دکھاتے ہو، ان کے لیے گمراہی کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہو۔ جلد تمہیں تمہارے انجام تک پہنچنا ہے، بہت جلد تم قدرت کا انتقام کا نشانہ بنو گے۔ وہ کہہ کر تیزی سے فضا میں پرواز کر گئی اور ان دونوں کی نظروں سے دور ہو گئی۔ جادوگر منہ دیکھتا رہ گیا۔ رکشی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ منا اس کے پاس کھڑا تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منا وہ میرے ساتھ تھی، مگر میں اسے پہچان نہیں سکی، مگر اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی، اس کی درد بھری سسکیاں آج بھی میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہیں۔ رکشی میری پیاری آپی، جب تمہاری ماں اتنے سالوں سے تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی تو اب کیسے جا سکتی ہے؟ وہ یہیں کہیں ہوں گی اور تم سے ملنے ضرور آئیں گی، مجھے پورا یقین ہے، منا اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں جنگل کے اس حصے میں تھے جہاں درخت کا تنا زمین پر الٹا پڑا ہوا تھا اور جہاں سے وہ دونوں اکٹھے ہوٹل جایا کرتے تھے۔ اچانک آندھی سی چلنے لگی، تیز ہوا نے جیسے اچانک سارے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ دونوں الرٹ ہو کر سامنے دیکھنے لگے۔ رکشی، میرا وقت اس دنیا میں ختم ہو گیا، اب میرا ساتھ تیرے جان کے لیے خطرہ بن گیا ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے، مگر یاد رکھنا مجھے مجبوری میں جانا پڑ رہا ہے۔ اس کے قریب ہی سایہ سا ابھرا۔ رکشی بے ساختہ اس سائے سے لپٹ گئی۔ ماں، میری پیاری ماں، آپ میرے پاس تھیں، میرے قریب، مگر میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں اس دنیا میں بہت اکیلی ہوں، ماں مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ وہ سائے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میرا وجود اس گاؤں کے لیے، لوگوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ سیاہ پوش آئے روز بدروحیں آزاد کر دیتا ہے جو لوگوں کو ستاتی ہیں اور ان کا کاروبار تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ سب میری تلاش میں نکلتی ہیں اور اب مجھے ڈر ہے کہ وہ میری وجہ سے تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اپنی وجہ سے میں گاؤں والوں کا اور تمہارا نقصان نہیں چاہتی۔ سایہ رکشی کو گلے نہیں لگا سکتا تھا، اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ اس دوران منا حیرت سے رکشی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اسے رکشی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، مگر اس کی بصیرت سائرہ کو دیکھنے یا سننے سے قاصر تھی۔ رکشی کافی دیر تک سائرہ سے باتیں کرتی رہی، سائرے سے سیاہ پوش اور بدروحوں کے شر و فساد سے آگاہ کرتی رہی۔ اچانک ہی تیز آندھی چلی، وہاں موجود ہر ذی نفس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بدروحیں چیخیں اور چلاتی رہی، فضا چیخوں کی آواز سے گونج رہی تھی، پورا گاؤں اندھیرے اور تاریکی میں ڈوب گیا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جلتے ہوئے سورج کو کس نے پھونک مار کر چراغ کی طرح بجھا دیا۔ آندھی طوفان اندھیرا چھٹا تو منا کو رکشی دکھائی نہیں دی اور نہ ہی سائرہ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ منا رونے لگا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ رکشی آپی، اس نے ویرانے میں بہت آوازیں لگائیں، مگر ہر آواز پلٹ کر واپس اس کی سماعتوں سے ٹکرا جاتی۔ وہ آنسو صاف کرتا اور کچھ سوچتا ہوا تیزی سے بڑی حویلی کے پیچھے موجود آستانے کی طرف بھاگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے کسی بزرگ کی مدد لینا ہوگی۔ اس گاؤں کا سب سے بڑا بزرگ اس کی نظر میں وہی سیاہ پوش تھا، جسے پورا گاؤں اپنا
نجات دہندہ مانتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ وہ سخت فرش پر بچھی چٹائی پر لیٹی تھی۔ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھی تو اس کا سر بے تحاشا بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، سیاہپوش اور جنید کمرے میں داخل ہوئے۔ کون ہو تم؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے بھاری سر اور چندیائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں لڑکی، تمہیں بس چند دن ہماری مہمان بن کر رہنا ہوگا، پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، سیاہپوش نے اپنی سنائی اور جنید کو اس کے بارے میں ہدایت دی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے نہیں، میری ماں کی روح سے کام ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں میری ماں کبھی تمہارے ناپاک کاموں میں تمہارے ساتھ نہیں دے گی۔ دیکھتے ہیں، سیاہپوش لہجے میں طنز کے تیر سموتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے جنید بھی کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو منت کرتی ہوئی بولی، خدا کے لیے مجھ یتیم پر رحم کھاؤ، مجھے جانے دو، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ۔ جنید ایک دم کانپ کر رہ گیا۔ کتنے روز کے بعد اس نے اللہ رسول کا نام سنا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے ان ہستیوں کا واسطہ بھی دے سکتا ہے۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اسے کتنے روز ہو گئے نہائے ہوئے، نماز پڑھے ہوئے، طہارت کیے ہوئے۔ اس کے جسم سے اٹی بسانت رکشی کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کے اپنے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو للکار سکتی یا کسی قسم کا مقابلہ کر سکتی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جنید نے کندھے اچکائے۔ کھانا لا سکتا تھا، کھا لو۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو رکشی نے پانی سے بھرا جگ اس کے اوپر پھینک دیا اور خود چہرہ گھٹنوں پر رکھ کر رونے لگی۔ جنید نے حیرت سے خود پر بہتے پانی کو دیکھا۔ سیاہپوش جادوگر کے اتنے روز کی محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے غصہ بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سیاہ دیواروں والے کمرے میں نیم ملگجی روشنی میں سیاہپوش تیز تیز منتر پڑھ کر کوئی عمل کر رہا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ اچانک کمرے کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں بیک وقت زور زور سے تھپ تھپا رہا ہو، مگر اس سب کے باوجود سیاہپوش کا ارتکاز توڑنا ناممکن تھا۔ وہ لگاتار منتر پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے فرش پر ایک خالی کھوپڑی دھری تھی، انگیٹھی سے کڑوا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اچانک سائرہ کی روح اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ چاروں طرف وحشت بھری خاموشی چھا گئی، ایسے جیسے اچانک طوفان رک گیا ہو۔ سیاہپوش مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سائے کو دیکھنے لگا۔ تو بالآخر میں تمہیں یہاں تک لانے میں کامیاب ہو ہی گیا، وہ اطمینان سے بولا۔ اب تم بھی میری قید میں اور تمہاری بیٹی بھی میری قید میں۔ وہ سختی اور غصے سے بولا، میں تمہارے بس میں ہوں، اب تم میری بیٹی کو جانے دو۔ وہ سختی اور غصے سے بولی، میں اب تمہاری قید میں ہوں، اب تم میری بیٹی کو جانے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو تم کہو گے میں وہی کروں گی، مگر اسے جانے دو۔ سائرہ کی آواز میں منت تھی۔ اسے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ وہ تو خزانے کی کنجی ہے اور میرا خزانہ تم ہو۔ جادوگر کا اطمینان قابل دید تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے پاس پڑا محلول سائرہ کی روح پر پھینک دیا، جس سے دھوئیں میں تحلیل ہو گئی وہ اور ایک کھلے منہ والی بوتل میں چلی گئی۔ سیاہپوش نے جلدی سے اس سبز رنگ کی بوتل کا منہ ڈھکن سے بند کر دیا۔ جنید جو کمرے کی کھڑکی سے چپکا ہوا تھا، اسے چچا کا ظالمانہ رویہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اسے رہ رہ کر اس معصوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ اس پر جادو کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھ مل کر سوچ رہا تھا کیسے چچا سے اس لڑکی کی جان بچائے۔ چچا نے اسے ابھی تک زینے اتر کر تہ خانے کے اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پیسے کی لالچ میں وہ جادو سیکھنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کب چچا اسے بہت بڑا جادوگر بنائے گا اور اس کمرے تک اس کی رسائی ہوگی، مگر چچا کے ظالمانہ رویے نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چچا کے رنگ میں رنگ گیا، مگر اب بات ایک لڑکی کی زندگی کی تھی۔ رکشی کے پھینکے ہوئے پانی نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ چچا نے خشک پتوں سے اٹے میدان میں جنید کے ساتھ مل کر آگ کا علاوہ روشن کیا۔ ایک طرف بکری سے ملتے جلتے چہرے والا ایک کو قامت بت رکھا ہوا تھا۔ علاوہ کو مزید دہکانے کے لیے کچھ ڈبوں میں مختلف قسم کے سفوف بھی رکھے ہوئے تھے۔ جنید چچا کے چہرے پر پھیلی وحشت سے خوفزدہ سا تھا، مگر وہ چچا کی ہر بات میں اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ چچا کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں رکشی قید تھی۔ جنید بھی چچا کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کے قریب آیا تو وہ بری طرح سہم گئی۔ رکشی کی مزاحمت کے باوجود چچا نے ہاتھ میں پکڑی نائلون کی رسی سے اس کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اس کے منہ پر اسکاچ ٹیپ لگا دی۔ رکشی کی حالت کافی ابتر تھی۔
اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ سیاہپوش اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، اسے لاؤ کے قریب پڑے بدھ کے قدموں میں دھکا دے دیا۔ رکشی کی سانس تیز چل رہی تھی، آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ انہونی ہونے والی ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بول سکتی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اچانک چچا کے ہاتھ میں ایک تیز دھار کا چھرا ابھرا۔ اس نے خوفزدہ رکشی کو شیطان کے بت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اپنے خدا کو تیرے جوان خون سے غسل دے کر میں عظیم کام سر انجام دوں گا۔ اس قربانی کے بعد اپنے آقا شیطان عظیم سے وہ طاقت حاصل کروں گا جو آج تک کسی کو حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ اس دنیا پر میرا راج ہوگا، دنیا کے حکمران میرے محتاج ہوں گے۔ وہ ایک خاص قسم کی شیطانی طاقت حاصل کرنے کے لیے رکشی کو قربان کرنے کے بالکل قریب تھا۔ جیسے ہی اس نے چھرا ہوا میں بلند کیا، جنید نے اپنی پوری قوت سے اسے آگ کے جلتے الاؤ میں دھکا دے دیا۔ آگ کے تیز شعلوں میں اس کا وجود جلنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں کان پھاڑے دے رہی تھیں۔ جنید نے تیزی سے وہاں رکھے محلول آگ کے الاؤ میں پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ ساری بوتلیں بھی جن میں روحیں قید تھیں، ایک ایک کر کے آگ میں پھینکنے لگا، سوائے سبز رنگ کی بوتل کے۔